فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ اس کا صرف ترجمہ کبھی بندے کی سمجھ میں آ جائے نا تو سارا میلاد اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صرف اس آیت کا آسان سادہ ترجمہ اگر سمجھ لیا جائے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سسکتی، تڑپتی، بے چین، پریشان، تکلیف میں مبتلا اپنی مخلوق پر رحم فرمایا اور رسول کریم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ایک ایک ذرے پر احسان کیا، حضور سے ایک ایک نگر، ایک ایک پتا فیضیاب ہوا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں خصوصی طور پر سرکار نے نوازا، بعض معاملات پر خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی۔ مجھے بتائیے جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے ہے، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے، وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جانا، حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کچھ جانوروں نے آ کے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، پیش نظر ہے وہ نوبہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ کچھ جانوروں نے جب سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا بھی سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں اگر جائز ہوتا تو میں خاتون سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حد بندی کر دی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ میلاد اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا،
جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو جو پیدا ہو، رب پیدا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شانیں رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب کی طرف بلانے آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کی امیدیں بھی اللہ رسول سے، اس کی توجہات کا قبلہ بھی سارا ادھر ہی۔ تو حضور نے لوگوں کو عقیدہ دیا، مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذہنوں کو پختگی عطا فرمائی۔ تو سب سے بنیادی چیز حضور کا جو احسان ہے وہ عقیدہ ہے۔ پھر بعض خاص طبقات پر حضور نے خاص احسان کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، پوری دنیا کے اندر، اور بعض لوگ عورتوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم سڑکوں پہ آ جاؤ، معاذ اللہ، تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم معاذ اللہ بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ عورتوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے حقوق کے تعلق سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی خاتون کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا تو وہ اپنے سسرال کے خاندان کی پراپرٹی بن جاتی، معاذ اللہ، اور جس کے مرضی چاہے سپرد کر دیتی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی کبھی رسمیں بھی پائی جاتی تھی کہ بعض عورتیں اپنے خامد کے ساتھ جل جانا مناسب سمجھتی تھی کہ بعد میں کوئی زندگی تو ہوگی نہیں، اور بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون، اس کے بارے میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون بالکل سوسائٹی اور سماج کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیں، یہ اعزاز میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ حضور نے پہلی شادی ہی اس خاتون سے کی ہے جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، اور خاتون کو حضور نے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا۔ کہا جو بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کر کے آئے گا اور اچھی پرورش کر کے انہیں روانہ کر دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضعیفہ ایک ضعیفہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور، یعنی صنف کے لحاظ سے کمزور نازک بچی ایک نازک ماں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا نا، اللہ قیامت تک اس کی مدد کرے گا، اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب خواتین نے کہا تو نا یا رسول اللہ، ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے، کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں، کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی، جہاد پہ ہم نہیں جاتی، گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کیا۔ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی، اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی، ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی،
پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے، فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی۔ حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے پیار کریں۔ بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں، جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کریں، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھیں، رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے۔ دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹ آئے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر آئے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دیں، کبھی عیدیاں بانٹ دیں، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے۔ غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے ہیں، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی تو ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی، وہ دیے تو پھر رو رہی تھی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو
ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئیے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے۔ حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے ایک کنیز کو آزاد بھی فرما دیا۔ یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے کہ ہم اپنے دولتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں غرباء کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا شریک کر لیں، تاکہ وہ جو آسودگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کچھ نفع ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے، اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور ویسے وہ بھی کب تک کیا جب تک خبریں تیز تھیں۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے، لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی ہے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وہ عزیز ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں، ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔
21 खजूरें हुजूर ने दी। हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, मुआज ये तुमने क्या किया? अर्ज की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत में अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन, फिर जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ़ करेगा और एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है गुलामों का, मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे ज़रा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए। यानी एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि बाज़ लोगों के पास पैसे नहीं है कि बच्चों की फ़ीस भर सकें, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीज़ें ओढ़ें, तरह तरह के मामलात करें। उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्जी का नहीं पका, लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्जी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हमारे दौर में यूँ नहीं होता था, अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्जी का नहीं तो फिर हमें डबल चीज़ खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीज़ें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है और ना मैंने ज़्यादा गहराई से देखा है, बस मुझे बताया गया है, और पता नहीं अब बात दुरुस्त है कि नहीं, मुझे बताया गया है कि पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब सुना लड़के भी जाते हैं। अब खुदा जाने ये बात सच है कि गलत है। ये जो इजाफी अखराजात है ना, ये अगर हम थोड़े समेट लें, यानी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजदूरी करके निकले तो 2 किलो खजूरें थी। हुजूर बस फरमाने लगे 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे और किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यानी कुल 2 किलो ज़ाहिरी तौर पर खजूरें हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा। हमारे पास जो माल आता है, अगर थोड़ा सा ना हम उसे ये ना समझ लें कि मेरा ही हक है, किसी को इसमें से एक लुकमा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ना दिल कुशादा करें तो 3 लोगों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 5 भी खा सकते हैं, 6 का खाना 7 का खाना 10 भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल कुशादा हो। दिल दरिया ते समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, थोड़ी सी ना कुशादगी पैदा की जाए। और एक बात आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि जो ज़ेर दस्त लोग होते हैं ना, गुलाम, मुलाजम, नौकर, आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल देख लें। जिन लोगों के पास लाखों आता है, कभी हज़ारों आने लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, तो जिनके पास सिर्फ सैकड़ों होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही टेंशन में हैं और आप ही को गुस्सा आता है। वो बेचारा कभी, नौकर भी तो टेंशन में हो सकता है ना, मुलाजिम को भी तो कभी टेंशन होती है ना, उसके साथ भी तो मसाइल वाबस्ता है ना। हज़रत सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अपने ग़ुलाम पे गुस्सा आया तो मैं उसे मार रहा था, नबी करीम तशरीफ़ ले आए, हुजूर ने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा। हुजूर फरमाने लगे, जितना इख्तियार तुझे इस पर हासिल है ना,
اس سے کہیں بڑھ کر رب کو تیرے اوپر اختیار حاصل ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ اور پھر حضور تو صرف غلام نہیں، جانوروں کے حق تک کا خیال فرماتے۔ ایک جگہ تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کے پیروں پہ سر رکھ کے رویا، نبی کریم نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ نا۔ جب وہ آیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس نے شکایت کی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، چارہ اور پانی بھی وقت پر نہیں دیتا۔ یہ حضور کے احسانات ہیں، ہمیں ان احسانات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ایام ہے عید میلاد النبی کے، ان ایام میں بالخصوص ہمیں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اس لحاظ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے کہ میرے رسول پاک انہی کے لیے تو زیادہ رحمت بن کے آئے، انہی کا تو محبوب نے خیال زیادہ فرمایا، انہی کے بارے میں تو ہمیں تلقین زیادہ فرمائی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمیں سیکھنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔